نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا۔ اور تحقیق کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا فرمائی جو بالکل واضح تھی۔ سو اے نبی آپ معلوم کریں بنی اسرائیل سے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تو فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ میں تمہیں سحر زدہ خیال کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا گیا ہے 9 نشانیوں کے تعلق سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا فرمائی تھی۔ آیات جو ہے یہ نشانی اس کے معنی آتے ہیں اور اس سے 2 چیزیں مراد ہوتی ہیں، یا تو اس سے مراد ہوتے ہیں معجزات یا اس سے مراد ہوتی ہیں شریعت کے احکامات۔ اب یہاں پر کیا چیز مراد ہے کہ اللہ نے 9 نشانی حضرت موسیٰ کو دی ہے؟ کیا 9 معجزے اس سے مراد ہیں یا توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی اس کے کچھ احکامات مراد ہیں؟ تو دونوں طرح کی روایتیں اس کی تفسیر میں ملتی ہیں۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ 9 معجزے مراد ہیں حضرت موسیٰ کے، اور صرف 9 کا مطلب یہی نہیں کہ حضرت موسیٰ کو صرف 9 ہی معجزے دیے گئے ہوں، 9 سے زیادہ معجزات نہ دیے گئے ہوں۔ ممکن ہے 9 سے زیادہ معجزات بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے ہوں، لیکن خاص طور پر 9 کا یہاں پر ذکر فرمایا گیا۔ اگر اس سے معجزہ ہم مراد لیتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے مشہور معجزہ ہے لاٹھی کو سانپ بنا دینا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ بغل میں ڈال کر کے چمک جایا کرتا تھا، یہ دوسرا معجزہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، جب نبوت سے سرفراز کیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور زبان کی جو گرہ تھی وہ کھل گئی، بالکل صاف زبان حضرت موسیٰ علیہ السلام بولنے لگے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تیسرا معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس آئے اور فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، فرعون نے انکار کیا، پھر حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر کے جب دریا کو پار کر کے گئے تو دریا میں لاٹھی مار کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راستہ بنایا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے۔ اور اس کے بعد میں بنی اسرائیل نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی ہے تو پھر ان کے اوپر طوفان کا عذاب بھیجا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ ایسے ہی نافرمانی کے نتیجے میں ان کے کپڑوں میں جوئیں پیدا ہو گئی تھی اور اتنی زیادہ ہوئی کہ کوئی کپڑا جوئیں سے خالی نہیں رہا، یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ذکر فرمایا ہے۔ ایسے ہی مینڈک کا عذاب ان کے اوپر بھیجا گیا کہ ان کے کپڑوں میں، ان کے کھانوں میں ہر جگہ مینڈک پیدا ہو جاتے تھے، تو یہ بھی ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ ایسے ہی وہ لوگ جب کھانا کھانے بیٹھتے تھے، پانی پیتے تھے، تو ان کا کھانا یا ان کا جو پانی ہوتا تھا وہ خون بن جاتا تھا، تو یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے۔ تو اس طریقے سے یہ 9 معجزات تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عنایت فرمائے گئے۔ اس کے علاوہ بھی معجزات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، جیسے میدان تیہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی کے ذریعے سے 12 چشموں کو جاری کرنا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ یا بنی اسرائیل پر من و سلویٰ کا یعنی جنتی کھانے کا نازل ہونا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ تو یہ صرف 9 میں محدود نہیں کہ صرف 9 معجزے ہوں، یہاں پر 9 کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ یہاں پر 9 آیات سے جو مراد ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی توریت کے مخصوص احکامات ہیں۔ اور ایک صحابی روایت کرتے ہیں باضابطہ کہ ایک یہودی تھا، اس نے اپنے دوسرے یہودی سے کہا کہ آؤ چلو اس نبی کے پاس چلتے ہیں، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں، اور جا کر کے ان سے کچھ گفتگو کریں گے۔
تو دوسرے یہودی نے کہا کہ نبی مت کہو ان کو، اس لیے کہ اگر ان کو معلوم ہو گیا کہ یہودی بھی مجھے نبی کہتے ہیں تو وہ تو بڑے خوش ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ دونوں حضرت موسیٰ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر کے سوال کیا کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے جو 9 آیات عنایت فرمائی تھی، 9 نشانیاں اللہ نے دی تھی، وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے جو اس وقت جواب دیا ہے وہ توریت کے کچھ احکامات کے تعلق سے دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو احکامات تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا حکم یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ پھر نبی علیہ السلام نے آگے کچھ احکامات ذکر فرمائے، چوری مت کرو، زنا مت کرو، کسی کو ناحق قتل مت کرو، اپنی اولاد کا افلاس کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے قتل نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی پر الزام تراشی نہ کرو، جھوٹ نہ باندھو، اور آخر میں فرمایا کہ خاص طور پر یہودیوں تمہارے لیے ایک حکم تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ سنیچر کے دن میں تم حد سے تجاوز نہ کرو۔ خیر جب انہوں نے نبی علیہ السلام کے یہ زبانی احکامات سنے تو انہوں نے بوسہ دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو اور کہا کہ آپ نے سچ فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم سچ مان رہے ہو تو پھر تمہیں اسلام لانے سے کیا چیز مانے ہے؟ تو انہوں نے کہا معاملہ دراصل یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی کہ اللہ میری اولاد میں ہمیشہ نبوت کو جاری رکھنا، اور چونکہ آپ کا جو ورود مسعود ہوا ہے وہ داؤد کی اولاد میں سے نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کو نبی تسلیم نہیں کر سکتے۔ یعنی مان رہے تھے کہ آپ اللہ کے واقعی نبی ہیں، لیکن نبوت انہوں نے تسلیم نہیں کی۔ تو بہرحال یا تو اس سے 9 احکامات مراد ہیں توریت کے، یا اس سے 9 معجزات مراد ہیں۔ فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، اے نبی آپ بنی اسرائیل سے معلوم کریں جب اللہ کے نبی یعنی موسیٰ ان کے پاس آئے اور تو فرعون نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ میں تمہیں سحر زدہ خیال کرتا ہوں، یعنی تم جو بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے تمہارے اوپر جادو کر دیا گیا ہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ دیکھو تم اپنے درباریوں کو دکھلانے کے لیے یا اپنی رعایا کو دکھلانے کے لیے کچھ بھی کہہ سکتے ہو، یہ تمہارا اپنا مسئلہ، لیکن حقیقت حال سے تم بھی واقف ہو کہ میں جو تمہارے سامنے باتیں پیش کر رہا ہوں اور جس چیز کی دعوت میں دے رہا ہوں یہ ساری چیزیں میری اپنی جانب سے نہیں ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کرتا ہے۔ لقد علمت فرعون تو جانتا ہے ما انزل هؤلاء کہ یہ تمام چیزیں نازل نہیں فرمائی مگر اس ذات نے جو آسمان و زمین کا رب ہے، بصائر عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ فرعون مجھے تو معلوم ہوتا ہے تو بس ہلاک ہونے ہی والا ہے، تیری جو کارکردگی ہے، تیری جو حرکتیں ہیں وہ ہلاکت کی طرف تجھ کو لے جا رہی ہیں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ، اور میں خیال کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں فرعون تجھے ہلاک شدہ۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا۔ کہاں تو یہ تھا کہ فرعون جو تھا وہ بنی اسرائیل کو اپنے یہاں باندھ کر رکھنا چاہتا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ کسی بھی صورت میں بنی اسرائیل یہاں سے کہیں اور کو نہ چلے جائیں۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے اور لوگ تسلیم کرتے جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، تو پھر اس کی کوشش یہ ہو گئی کہ کسی طریقے سے میرا ملک چھوڑ کر کے یہ لوگ باہر چلے جائیں۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، پھر ارادہ کیا فرعون نے کہ وہ ڈگمگا دے ان کو، زمین سے اکھاڑ پھینکے زمین سے۔ فَأَغْرَقْنَاهُ، پھر ہم نے ان کو غرق کر دیا، یعنی فرعون کو اور ان کی درباریوں کو، سب کو۔ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، خاص طور پر یہاں پر فرعون کا ہی تذکرہ کیا گیا، اس کا جو غرق کرنے کا تفصیلی واقعہ ہے وہ آگے کہیں چل کر کے آئے گا۔ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، اور ان کے تمام ساتھیوں کو۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، اور ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم زمین میں سکونت اختیار کرو، یعنی آرام سے ٹھہرے رہو، چونکہ یہاں سے مصر سے نکل کر کے یہ لوگ گئے ہیں ابتداءً، لیکن فرعون کی ہلاکت کے بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یہیں پر آباد کر دیا تھا مصر کے اندر ہی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، تو پھر ہم لپیٹ کر تم کو ایک ساتھ جمع کر دیں گے، یعنی جیسے متفرق چیزیں ہوں اور کوئی کپڑے میں کچھ ادھر پڑی ہو کچھ ادھر پڑی ہو، آپ کپڑے کو اٹھا کر کے لپیٹنا شروع کریں تو ساری چیزیں ایک ساتھ آ کر کے جمع ہو جاتی ہیں۔ فرمانا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وقت مقررہ جب آئے گا تمام مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ پر جمع فرما دے گا۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور ہم نے حق کے ساتھ ہی آپ کو نازل ان کو بھیجا ہے۔ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور حق کے ساتھ ہی یہ چیز اتری ہے، یعنی شریعت اسلامیہ جو ہے حق کے ساتھ ہی نازل ہوئی ہے۔
وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حق کے ساتھ میں نازل فرمایا، حق کے ساتھ ہی وہ آئے اور صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا تھا، ہدایت اللہ نے حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں بھی نہیں رکھی تھی۔ ایسے ہی نبی علیہ السلام کو خطاب ہے وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو صرف رسول بنایا ہے ڈرانے کے لیے اور خوشخبری دینے کے لیے۔ یعنی ان کے ہاتھ میں جیسے ہدایت نہیں تھی، آپ کے ہاتھ میں بھی ہدایت اللہ نے نہیں دی ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ قرآن کریم میں جو آیتیں رکھی گئی ہیں جگہ جگہ پر، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور ہم نے قرآن کو فصلاً فصلاً رکھا ہے، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ آپ آسانی کے ساتھ لوگوں کے سامنے تلاوت کریں۔ ظاہر ہے اگر آیتیں نہ ہوتی، کہاں پر آدمی کو سانس توڑنا ہے، کہاں پر رکنا ہے، ایک تسلسل ہوتا اور سننے والوں کو بھی بہت زیادہ اچھا نہیں لگتا۔ اور آیتیں ہیں چونکہ سانس توڑنے میں آسانی ہوتی ہے اور آدمی اپنی آسانی کے مطابق قرآن کریم کو پڑھ سکتا ہے۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس کو دھیرے دھیرے ہی نازل فرمایا ہے۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ۔ ان الذین اوتوا العلم من قبل، یقیناً وہ لوگ جن کو علم دیا گیا اس سے پہلے، اذا یتلی علیہم یخرون للأذقان سجدا، جب ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، اور کہتے ہیں کہ ہمارے رب کی ذات پاک ہے، ان کان وعد ربنا لمفعولا، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اور سجدے میں ٹھوڑیوں کے بل گرے رہتے ہیں، روتے ہیں۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کا خشوع بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت کی ایک صفت ذکر کی گئی ہے۔ قرآن کریم کی جب تلاوت ہو تو آدمی کے اخلاص کی دلیل یہ ہے، اور آدمی کے اللہ سے قرب کی دلیل یہ ہے کہ اس کو تلاوت کرتے ہوئے رونا آ جانا چاہیے۔ اور اگر کوئی آدمی تلاوت کر رہا ہے اور اس کو رونا نہیں آ رہا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ سے اس کا تعلق کمزور ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ جو چیز پیدا ہوگی یہ اس وقت پیدا ہوگی جب ہم قرآن کریم کے ترجمے کو سمجھ رہے ہیں۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، ہمیں یہی معلوم نہیں کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں اس میں، یا ہمارا رب ہم سے مخاطب ہے کیا کہنا چاہتا ہے، تو ظاہر ہے اب ہم کیا اس میں روئیں گے اور کیا ہنسیں گے، ہمیں تو کچھ معلوم ہی نہیں ہو پائے گا۔ ایک کاتب کا واقعہ لکھا ہے، عربی زبان سے واقف نہیں تھا، قرآن کریم لکھا کرتا تھا وہ۔ اب وہ قرآن کریم لکھ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ کہیں ابو لہب کا نام آ رہا ہے، کہیں کسی اور کافر کا ہے، کہیں کسی اور کافر کا ہے۔ اب اس نے سوچا قرآن کریم یہ تو اللہ کی بڑی عظیم کتاب ہے، اور یہ جو لوگ تھے تو اللہ کے نافرمان گزرے ہیں سب، لہٰذا ان کا نام نہیں ہونا چاہیے قرآن کریم میں۔ اب اس نے کیا کیا، کہیں ابو لہب کا نام ہے تو اس کو کاٹا، اپنے بزرگوں میں سے کسی کا نام لکھ دیا، کہیں اور کسی کا نام آیا کس کا نام لکھ دیا۔ اب ظاہر ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا، ابو لہب کا کہیں پر نام آیا تو اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کے طور پر نام ذکر کیا ہے، فرعون کا کہیں نام آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دشمن کے طور پر اس کا نام ذکر کیا جا رہا ہے۔ لیکن عربی نہ جاننے کی وجہ سے ان صاحب نے اپنے بزرگوں کے نام لکھ دیے کہ جی کم سے کم میرے بزرگوں کے نام اس کے اندر آ جائے۔ تب ظاہر ہے یہ غلطی کے سوائے اس کو کیا کہا جائے گا۔ عربی زبان سے آدمی واقف ہوگا تب ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم قرآن کریم میں جو کچھ پڑھ رہے ہیں ہمارا رب ہم سے کہہ کیا رہا ہے۔ الحمدللہ ہمیں یاد تو ہے لیکن ترجمہ ہمارے ذہن میں نہیں، تو ہم کیا اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہم لو لگائیں گے۔ اب ظاہر ہے جیسے دوسری چیزیں ہماری رٹی رٹائی ہیں، بس وہی رٹی رٹائی چیزیں چلتی ہیں اور چلتی رہتی ہیں کیسٹ کی طرح۔ اس لیے کم از کم جو آیات، جو صورتیں ہم نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں یا نماز میں جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں، صورتیں ہی نہیں صرف التحیات ہے یا اس کے بعد میں صلاۃ و سلام ہے یا کچھ اور دعائیں ہیں، جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں کم از کم ترجمہ ہمیں ان کا ضرور ازبر ہونا چاہیے۔ کم از کم ہمیں یہ خیال رہے کہ ہم جو کچھ زبان سے کہہ رہے ہیں یہ ہمارا رب ہم سے کہہ کیا رہا ہے ان باتوں کے اندر۔ خیر، تو قرآن کریم کی ایک صفت ہے یہ کہ تلاوت کے وقت میں رونا ضرور آ جانا چاہیے۔ قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ یہ ایک آیت ہے، دو واقعے اس آیت کے اندر ذکر کیے گئے۔ پہلا واقعہ یہ ہے، نبی علیہ السلام ایک مرتبہ دعا مانگ رہے تھے، اور نبی علیہ السلام نے دعا میں کبھی تو فرمایا یا اللہ، کبھی فرمایا یا رحمان۔ اب چونکہ رحمان بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہی ہے، کافروں نے نبی علیہ السلام کی یہ دعا سنی تو آپس میں ایک دوسرے کو اکٹھا کیا، کہا دیکھو ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ ایک خدا کو مانو، خود دو خدا کو مانتے ہیں۔
ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ سارے خداؤں کو چھوڑو اور ایک خدا کی عبادت کرو، اور ان کو دیکھو یہ دو خدا کو مان رہے ہیں، کبھی رحمان کو پکارتے ہیں اور کبھی اللہ کو پکارتے ہیں۔ اس وقت یہ آیت کا پہلا جو ٹکڑا ہے یہ نازل ہوا کہ رحمان یا اللہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے مختلف نام ہیں، اور صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، لہذا جن ناموں سے تم پکارنا چاہو اللہ کو پکار سکتے ہو۔ قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَنَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تم اللہ پکارو یا رحمان پکارو، ایما تدعو جس طرح سے بھی تم پکارو گے، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، یہ جو دوسرا حصہ ہے آیت کا، اس کا پس منظر ایک دوسرا واقعہ ہے۔ ابتدائی اسلام میں نبی علیہ السلام کو چونکہ تکالیف بہت زیادہ دی جاتی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے تو جہری جو نمازیں ہوتی ہیں مغرب عشاء اور فجر، یہ جو نمازیں ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جہری قرات فرماتے تھے تو قرات کی آواز کافروں تک پہنچتی تھی، اور وہ لوگ پھر آتے تھے نبی علیہ السلام کو ستایا کرتے تھے۔ کم از کم اگر تکلیف وہ جسمانی نہیں دیتے تھے تو زبانی تو بہت زیادہ وہ گالیاں بکنا اور الٹا سیدھا کہنا نبی علیہ السلام کو۔ پھر یہ آیت کا ٹکڑا نازل ہوا جس میں یہ خطاب کیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا زور سے تلاوت کرنا آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہے تو بہت زیادہ زور سے تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں، بالکل یہ بھی نہیں کہ دل میں آپ تلاوت کریں، لیکن بہت زیادہ زور سے کہ کافروں تک آواز چلی جائے اور وہ آواز کو سن کر کے پھر آپ کے پاس آئے اور ستائے، اتنا زور سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور اے نبی آپ اپنی نماز میں زیادہ جہر نہ کریں، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ ہی بالکل آہستہ پڑھیں، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، بلکہ درمیان کا راستہ آپ اختیار کریں، بہت زیادہ زور سے بھی نہیں اور بہت زیادہ آہستہ بھی نہیں۔ جہری جو نمازیں ہیں ان کا یہ حکم ہے۔ اب ظاہر ہے سری جو نمازیں ہیں، ظہر کی اور عصر کی نماز ہے، اس میں چونکہ تلاوت کرنے کا جو حکم ہے وہ جہرن ہے ہی نہیں، بالکل آہستہ ہی تلاوت کرنی ہے، تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہوگا۔ یا یہ جو حکم ہے یہ تہجد کی نماز کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ تہجد کی نماز میں چونکہ اصل حکم یہی ہے کہ جہر کے ساتھ میں تلاوت کی جائے، اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ تہجد کے متعلق بھی یہ آیت ہو سکتی ہے۔ آقا علیہ السلام ایک مرتبہ تہجد کے وقت میں تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دیکھا کہ بالکل آہستہ آواز سے وہ تلاوت فرما رہے ہیں۔ نماز سے فارغ ہوئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم فرمایا ابوبکر صدیق کیا معاملہ ہے، بڑی آہستہ تلاوت کر رہے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول جس ذات کو سنانا ہے وہ ذات تو دلوں کی باتیں جانتا ہے، اس لیے مجھے زور سے تلاوت کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں ابوبکر تھوڑا زور سے تلاوت کیا۔ اس کے بعد میں آگے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور بہت زیادہ زور سے تلاوت کر رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی نماز سے فارغ ہو کر معلوم کیا عمر اتنی زور سے کیوں تلاوت کر رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میں شیطان کو نیند کو بھگا رہا تھا، آہستہ پڑھتا ہوں تو شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، نیند آتی ہے، اس لیے زور زور سے پڑھ رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تھوڑا آہستہ پڑھو۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ درمیانی آواز سے تلاوت کی جائے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ یہ جو صورت ہے اس کی ابتدا بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد سے کی گئی تھی، اور جو مضمون شروع میں ذکر کیا گیا تھا وہی مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اخیر میں ذکر فرمایا۔ اور اے نبی آپ فرما دیجئے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے کوئی اولاد نہیں جنی، جو کوئی اولاد نہیں رکھتا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور سلطنت میں اس کا کوئی شریک نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی کمزوری ہو جس کی وجہ سے وہ مددگار کے طور پر کسی کو ساتھ رکھتا ہو۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کی حمد یا اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ہاں سجدہ واجب ہو گیا، ابھی سجدہ کر لینا۔